شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بلا ولی کامل مقلد کیسے ہو سکتا ہے کسی امام کا؟ وہ تو تابع ہوتا ہے کسی نبی کے، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا آپ جو ولی ہے تو نبی کے تابع ہیں، والولی جو ان یکون تابعا للنبی، ولی جو ہوتا ہے نبی کا تابع ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا اللہ اکبر، فالسلامۃ مع الکتاب والسنہ والہلاک مع غیرہما بہما یرتقی العبد الی حالۃ الولایۃ والبدلیہ۔ یہ غنیۃ الطالبین کی عبارت ہے، میں نے پوری دیانت کے ساتھ بلا لفظ کے کسی ہیر پھیر کے پوری روایت اور پورا قول پیش کر دیا ہے۔ حضرت فرما رہے کہ سلامتی اسی میں ہے کہ کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فالسلامۃ مع الکتاب والسنہ، قرآن اور حدیث کو پکڑنے ہی میں سلامتی ہے، والہلاک مع غیرہما، ان کے علاوہ کسی کو اور پکڑے ہلاکت لازمی ہے، والہلاک مع غیرہما، ان دونوں کے علاوہ کسی کو بھی اگر کسی نے پکڑا کتاب و سنت کے علاوہ، والہلاک، ہلاکت رکھی ہی ہے۔ اور آگے فرمایا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، اللہ اکبر۔ ولایت کی تعریف بتا رہے ہیں، ولی بننا ہو تو کیا کرنا ہے، حضرت طریقہ بتا رہے ہیں۔ ولی بننا چاہتا ہے ہر آدمی تو سنو کہ ولی بنا ولی جاتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ ولی کسی دوسرے طریقے سے بنتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینے والوں دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے کہ آدمی ولی کیسے بنتا ہے۔ پھر سے پڑھتا ہوں میں، والسلامۃ مع الکتاب والسنہ، سلامتی کتاب و سنت کے پکڑنے میں ہے، والہلاک مع غیرہما، اور ان دونوں کے علاوہ میں ہلاکت ہے۔ کسی نے کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کو اختیار کیا، کسی اور چیز کو پکڑا، ہلاک ہو جاتا۔ اور بتایا بہما، وہ بہما، ان دونوں کے ذریعے یرتقی العبد الی حالۃ الولایہ، انہی دونوں کے ذریعے بندہ ترقی کرتا ہے ولایت کی طرف۔ اللہ اکبر، یعنی آدمی کو اگر ولایت کی طرف بڑھنا ہے، ولایت کی طرف ترقی کرنا ہے، ولی کامل بننا ہے، تو کتاب و سنت کے ذریعے ہی وہ ولی بن سکتا ہے۔ حضرت نے ولی بننے کا طریقہ بتایا، اور طریقہ یہ بتایا کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کے بغیر آدمی ولی نہیں ہوتا، طریقہ بتا دیا گیا۔ ولی بننا ہے تو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ۔ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کو غیب کا علم ہوتا ہے، حضرت خود فرمائے غنیۃ الطالبین کے اندر، پڑھ دوں، هو المطلع علی الضمائر والنیات، یہ بھی عبارت ہے غنیۃ الطالبین کی۔ جی غنیۃ الطالبین اٹھا کر کے دیکھو، فتوح الغیب، وہ تو دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں موجود ہے ترجمے کے ساتھ، اردو میں تو ہمارے درمیان موجود ہے، اٹھا کر کے دیکھو، هو المطلع علی الضمائر والنیات، وہی خبر رکھنے والا ہے ضمیروں کا اور نیتوں کا۔ آدمی کی نیت میں کیا ہے؟ گویا اس بات کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی سورہ مومن کی ایک آیت کو پیش نظر رکھ کر کے فرمایا ہے۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور دل کے اندر کیا چھپا ہوا اللہ کو معلوم ہے۔ آنکھ کس انداز سے پھڑکی ہے اللہ کو معلوم ہے، دل کس انداز سے دھڑکا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ آنکھ کا پھڑکنا کس انداز سے ہے اللہ کو معلوم ہے، دل کا دھڑکنا کس انداز سے اللہ کو معلوم ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھ کس انداز سے پھڑکی ہے اللہ کو معلوم ہے، اور دل کس انداز سے دھڑکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی غیب پر مطلع نہیں، ضمیروں کے اوپر مطلع نہیں، نیتوں کے اوپر مطلع نہیں، نیتوں کی کسی کو خبر نہیں، ضمیروں کی کسی کی خبر نہیں۔ اور یہ بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید کے اندر لائے ہیں، اس روایت کو پیش نظر رکھ کر کے یہ بات کہی ہے۔ روایت اس طرح ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك ان محمدا يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله، رواه البخاری فی کتاب التوحید۔ یہ روایت انہی لفظوں میں کتاب التوحید میں موجود ہے حضرت عائشہ سے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیوی ہے، بیوی سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جھوٹ بول رہا ہے، وہ فقط کذب، جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وہ یقول، اللہ فرماتا ہے لا تدرک الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ دنیا میں کسی انسان کو وہ آنکھیں نہیں دی گئی ہیں جس سے وہ اللہ کا دیدار کر سکے، آنکھوں کے اندر وہ تاب نہیں ہے، آنکھوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے، آنکھوں کے اندر وہ بینائی کی سکت نہیں ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے متحمل ہو سکے۔ حضرت موسیٰ کا یہی مطالبہ تھا، وہی طور پر گئے، آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، ایک درخت تھا، درخت کے گرد ایک روشنی گھوم رہی تھی، ایک عجیب و غریب منظر تھا،
ایک عجیب و غریب منظر تھا. ایک درخت ہے اور درخت کے ارد گرد ایک روشنی کا حالہ ہے, ایک روشنی گردش کر رہی ہے. اسی روشنی میں سے آواز آتی ہے, یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ آواز تو روشنی میں سے آ رہی تھی, تو اللہ کیا وہاں موجود ہے روشنی میں؟ آواز تو روشنی میں سے آ رہی ہے, تو اللہ عرش پر سے آ کر کے روشنی میں گھس گیا؟ اللہ اکبر. اس کا جواب ٹیلی ویژن دے دے گا.